اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، یعنی رب تبارک و تعالی یہ جیسے ایک انسان کا وجود ہے، جسم ہے، اب اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس میں ہاتھ بھی ہے، کان بھی ہیں اور زبان بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، تو یہ ہم ان اعضاء کے محتاج ہیں۔ رب تبارک و تعالی اعضاء کا محتاج نہیں، اور وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسم اور جسمانیات جو کچھ بھی اس کے لوازمات ہیں وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ رب تبارک و تعالی دیکھتا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، اور سمیع بصیر قرآن میں کتنی جگہ فرمایا گیا، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ دیکھنے اور سننے میں کان اور آنکھ کا محتاج نہیں، رب تعالیٰ ان سے پاک ہے، رب تعالیٰ ان سے پاک ہے، اور کیونکہ یہ اعضاء ہیں تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے، وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے۔ تو لہذا رب تبارک و تعالی کے لیے اگر کوئی جسم کہے یا جسم ثابت کرے یا رب کا جسم مانے معاذ اللہ، تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ بعض آیات مبارکہ یا احادیث طیبہ جن کے اندر اس طرح کے کچھ کلمات ہیں کہ جس سے بظاہر آدمی یہ والا مفہوم نکالے، یعنی جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ید من ہاتھ، تو یہاں مراد وہ ہاتھ نہیں، دست قدرت ہے۔ اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اگر کچھ ایسے کلمات، اور ان آیات کو بھی آیات متشابہات سے بیان فرمایا گیا کہ جن سے مراد اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں، تو اس لیے ان سے یہ چیز نہیں نکالنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی وہ اعضاء ثابت کرنے، ایسا ہرگز نہیں، اور یہ درست بھی نہیں ہے۔